ایک دفعہ نا حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کی نا کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا، تو جناب عمر ذرا ڈاٹی طبیعت کے بندے تھے، ڈانٹ دیا ابو بکر صدیق۔ تو صدیق ایک بار نرم بندے تھے، ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا، تو وہ گا کے نا تو پہلے گھر روئے، پھر حضور کے پاس چلے گئے۔ جناب عمر کہتے ہیں مجھے بھی خیال آیا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا غصہ جلدی اتر جاتا ہے۔ کہتے میں نے جا کے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی تو پتہ چلا وہ تو گھر ہی نہیں۔ میں سمجھ گیا، میں ڈر گیا، میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ کیوں ڈر رہے ہو عمر؟ فرمانے لگے اس لیے ڈر رہا ہوں کہ ابو بکر جب اپنے گھر نہیں ہوتے تو دروازہ رسول پہ ہوتا۔ ساری بات تو سنا دی ہوگی۔ فرماتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچا، سامنے ابو بکر بیٹھے ہیں، پشت مبارک میرے کریم رسول کی کعبے کی جانب، چہرہ صدیق اکبر کی جانب، دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ جناب عمر پاک فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا، سلام لی، جواب ملا، پر گردنیں نہیں اٹھائیں دونوں نے، مقدس گردنیں جھکی رہی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب حضور مجھے ڈانٹیں گے تو میں صدیق کے پیر پکڑوں گا، میں علی کو سفارشی بناؤں گا، میں منت کروں گا، لیکن کوئی بولے تو بات بنے نا۔ کہتے ہیں جب دیر ہو گئی، یہ سکوت بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اوہو، اگر کبھی وہ چپ کر جائے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، محبوب بھی چپ کر جائے۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، جب میرا کلیجہ منہ کو آیا نا تو جناب عمر کہتے ہیں میں بولنے لگا تو آنسو میرے پہلے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ کہ میں نے رو کے کہا سونیا بھول گیا تھا، میں گیا تھا ابو بکر کے گھر معافی مانگنے، پر یہ یہاں آ گئے۔ یہ میرے دوستو اسے میری تقریر نہ سمجھنا، میرے رسول پاک کے یہ اصل لفظ آپ کو کتاب میں ملیں گے، آپ تب خاطب ابن سعد اٹھا کے دیکھیں۔ جناب عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں نے غلطی سمجھ لی تھی، میں گیا تھا ابو بکر کے گھر حضور، میں بھول گیا تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے جب گردن مبارک اٹھائی تو حضور کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، اور لفظ کیا تھے؟ فرمایا عمر تم میری خاطر میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ اب بات کو سمجھیں، یہ نہیں فرمایا ابو بکر نے غلطی نہیں کی، فرمایا چھوڑ نہیں سکتے تھے، تم میری وجہ سے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ پھر حضور نے فرمایا عمر یہ سارا مکہ تلواریں لے کے مجھے قتل کرنے آتا تھا، یار یہ اکیلا تھا، اس نے کھول کے بازو کہا تھا کہ جو حضور تک جائے گا میری لاش سے گزر کے جائے گا۔ فرمایا دنیا بھول جاتی ہے، مجھے یاد ہے ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، میری خاطر چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ جناب عمر کہتے ہیں میں اس کے بعد سمجھ گیا کہ میرے مصطفیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ ابو بکر کو راضی رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر، چڑھتی جوانی، بڑے خوبصورت کپڑے، اتنا مہنگا جوڑا مکے میں اور کوئی نہیں پہنتا تھا جتنے مصعب ابن عمیر پہنتے، اتنی اعلیٰ قسم کی چیزیں اور کوئی نہیں کھاتا تھا جتنی وہ کھاتے تھے، لاڈلے تھے۔ کلمہ پڑھنے آئے دار ارقم میں، تو نبی پاک نے فرمایا تو ناز و نام میں پلا ہے، اس رستے کا مسافر کیسے بنے گا؟ یہاں تو ٹھوکریں ہیں، یہاں تو مار کھانی پڑتی ہے، تو کیسے بنے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کلمہ تو پڑھائیں۔ پھر اس بندے نے پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے۔ پھر مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک پیر میں جوتا ہوتا تھا دوسرے میں نہیں ہوتا، او جین جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، یہ جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ دن رات کوئی فرق نہیں، غلامی کی، ماں نے قید کر دیا، باپ نے قید کیا، مار کھائی، پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے۔ یہ وہ مصعب ابن عمیر ہیں، اپنی جان پسند تھی تو حضور کے حوالے کر دی۔ مدینے میں نبی پاک نے انہیں اپنے سے پہلے مبلغ بنا کے بھیجا، ہر سردار کی منتیں کی، ہر سردار کی منتیں کی، کلمہ پڑھ لو۔ وہ چڑھتی جوانی، بڑا بادشاہ آدمی، لوگ اپنا رویہ توڑنا نہیں چاہتے۔ جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے، جو پورا اکڑ جائے سمجھو مردہ ہے، اور جو آدمی لچک والا ہو وہ تو بڑے کام کر لیتا ہے، اور اگر اکڑ جائے تو پیروں میں بھی شے آ جائے تو پکڑ سکتا ہے۔ یہ سمجھ لینا بہت سارے لوگوں کو زندگی میں کچھ نہیں ملا، اس لیے کہ وہ اندر لچک ہی کوئی نہیں تھی، تکبر کے بت بنا کے پوچھتے رہے ساری زندگی، تو ملے گا کیا؟ مصعب ابن عمیر کہتے ہیں ہر چیز قربان کر دی حضور کے نام پہ، احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ کس نے ہر مہینے نیا جوڑا پہنا، اعلیٰ کھانے کھائے۔ اس بندے کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو کپڑا پورا نہیں تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا، تینوں لب دیں آپ گواچے، پورے وجود کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو۔ بات بیت گئی، وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس کو 20 سال ہو گئے، وہ مکے میں دار ارقم میں کلمہ پڑھا تو یہاں ان کی لاش مبارک پر کھڑے ہو کے میرے نبی پاک نے ساری تاریخ دہرائی۔ فرمایا یہ وہ نوجوان تھا جو ناز و نام میں پلا تھا،
نے بڑے اعلیٰ کھانے کھائے، اعلیٰ کپڑے پہنے، کہ آج اس کا حال یہ ہے کہ اس کے بدن پر کپڑا موجود نہیں۔ ساری تاریخ حضور نے بیان کی، لوگوں کو بتلایا، جو نئے آنے والے تھے ان کو بتایا۔ فرمایا اب ذرا ان کو پیروں پہ گھاس ڈال کے قبر میں ڈالو، اور فرمایا ذرا ان کو بھیجو تو صحیح، انشاءاللہ میرا رب جب ان سے ملے گا تو بڑا راضی ہو کے ملے۔